السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ بات کر رہے ہیں نالو اسٹوڈیو۔ یہ سننے، جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اگر نہیں تو بھی ہمارا چینل نالو اسٹوڈیو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دینا۔ تو فرینڈز، بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کشکول، انوکھا سجا۔ ایک شخص کا نام محمد کالے تھا اور وہ نظم میں استعمال کے لیے اپنا شجا کہلانا چاہتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے کہا کہ مگر سب نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گورے تھے، کالے کہاں تھے، اس میں جوڑ کیسے ملائیں۔ وہ مولانا شاہ اسماعیل شہید کے پاس پہنچا۔ آپ نے فوراً شجا کہہ دیا۔ ہر دم نام محمد کالے، دندان شکن۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے سامنے ایک شخص نے دوران بیعت یہ کہا کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے۔ سید صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، لہذا داڑھی منڈوانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اپنے دانت بھی توڑوا ڈالو، کیونکہ یہ بھی خلاف فطرت ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سید صاحب نے خوب دندان شکن جواب دیا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے، نمبر 1 دانت توڑ جواب، نمبر 2 خاموش کرنے والا جواب۔ بچپنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 9 عمری ہی میں مسند تدریس پر فائز ہو گئے تھے۔ ایک دن آپ پڑھا رہے تھے، بڑے بڑے مشائخ اور معمر حضرات حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دوران درس چڑیا لڑتی بھیڑتی آپ کے سامنے ہی گر گئیں۔ آپ نے چپکے سے عمامہ اتارا اور ان کے اوپر پھینک دیا۔ تلامذہ جن میں سے اکثریت آپ سے بڑی عمر کے لوگوں کی تھی حیران رہ گئے اور تعجب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ نے ان کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا اور فرمایا بچہ بچہ ہوتا ہے، اگرچہ نبی کا بیٹا اور شیخ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ مردانگی اور نسوانیت۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک شخص کے ہاں مہمان ہوئے۔ آپ نے میزبان کے بچوں کو پیار کرنے کے لیے پکڑا تو وہ چلانے لگا۔ میزبان نے مزاحاً کہا شاہ صاحب کیا بات ہے، بچے داڑھی والوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، اس لیے اسے داڑھی منڈوں میں ماں کی شباہت محسوس ہوتی تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور داڑھی والوں میں مردانگی کو نمایاں دیکھ کر وہ متوحش ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ علاج۔ ایک مرتبہ کسی ذاکر نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ ذکر کے وقت نیند آتی ہے۔ فرمایا تکیہ رکھ کر سو جایا کرو، ذکر پھر کر لیا کرو۔ نیند کا علاج سوائے سونے کے اور کچھ نہیں۔ نمونہ۔ حضرت حکیم الامت دام ظلہ والا نے فرمایا کہ آج ایک صاحب نے مولوی فیض الحق صاحب کی ایک حکایت بیان کی کہ بڑے ظریف تھے۔ ایک مرتبہ جس زمانہ میں مولانا لاہور تشریف رکھتے تھے، وہاں ایک دکاندار تھا۔ اس سے آپ نے کچھ خربوزے خریدے۔ مکان پر لا کر جب ان کو کھانا شروع کیا تو سب پھیکے نکلے۔ مولانا ان کو لے کر دکاندار کے پاس واپس تشریف لائے اور دکاندار سے کہا کہ یہ تو سب پھیکے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کہ بھائی واپس کر لے۔ ہاں کہ میرے تو کام کے رہے نہیں، کیونکہ کاٹ لیے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ پھر ہمارے کام کے نہیں۔ کہنے لگا صاحب میں کچھ نہیں جانتا، میں نہیں واپس کروں گا۔ خیر، مولانا خاموش ہو گئے اور وہیں دکان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب جو خریدار آتا اور خربوزے اس دکان سے خریدنا چاہتا تو فرماتے کہ بھائی پہلے نمونہ دیکھ لو۔ اس دکاندار نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً خربوزوں کی واپسی پر تیار ہو گیا اور مولانا دام لے کر واپس تشریف لے آئے۔ پیارے ساتھیو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرتے ہو، دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.